عورتوں کے بارے میں آپ کی رائے کچھ چھپی بات نہیں رہی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنی رائے میں کچھ تبدیلی فرمائیں۔ یعنی مومنات صادقات اگر چہرے اور دونوں ہاتھ کپڑے سے باہر رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اس حالت میں وہ اقامت الدین کا کام کر سکتی۔ عورت کا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے۔ ستر کے کیا معنی ہے کہ بھائی کے سامنے بھی نہیں آ سکتی سوائے ان تین چیزوں کے کھلے ہوئے ہونے کے۔ جسم کا کوئی اور حصہ کھلا نہیں جانا چاہیے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے۔ یعنی ان تین حصوں کے علاوہ نگاہ پڑے گی عورت کے جسم پر تو صرف شوہر کی یا طبیب کی حسب ضرورت۔ طبیب کو یہاں چیرا لگانا ہے تو بازو اس کے لیے کھل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ یہ ہے ستر۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے نیچے اور ناف کے اوپر دونوں چیزیں چھپی رہنی چاہیے۔ ستر کا کیا مطلب ہے کہ جسم کا یہ حصہ کھلنا نہیں چاہیے سوائے بیوی کے یا ڈاکٹر۔ ہم نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، بڑی اس کی تفتیش کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تنظیم اسلامی میں کہ آج کے دور میں مرد کے لیے عقل حلال اور عورت کے لیے ستر اور حجاب یہ مشکل ترین کام ہو گئے ہمارے معاشرے میں۔ زمانے کی ایک روش ہوتی ہے، ایک چلن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو عورتیں پردہ کرتی بھی ہیں، جن گھرانوں میں پردہ ہے، وہ پردہ بھی شرعی پردہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک اختیار کردہ پردہ ہے۔ شرعی پردے میں تو پھر محرم اور نامحرم کی وہی فہرست ہوگی جو شریعت دیتی ہے۔ اگر اس میں آپ نے دو کو بھی مستثنا کر دیا تو پھر تو اپنی رائے چلا لی نا۔ تو اپنی رائے چلانی ہو تو چھوڑو اس کو، پردہ تو اب دوسری چیز ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رواجی پردہ کرنے والے یہ سوچیں، پاگل ہو گئے ہیں وہ جو رواجی پردہ کرتے ہیں کہ پردے کا تو رواج رہا ہی نہیں، یہ رواجی پردہ کس بلا کا نام ہے؟ تو پردہ تو اگر کرنا ہے تو وہ شرعی پردہ ہو۔ اس میں پھر ہم نے چھان بین کی ہے، ہم نے ایک مکمل سرکولر پھر اس اپنی تحقیق کے نتیجے میں تنظیم کے رفقا کے لیے نکالا ہے کہ یہ ہے انداز جو ہماری تحقیق میں پردے کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے تحقیق کر کے اس میں سے کسی بات کو ہماری غلط بتا دے، ثابت کر دے، تو ہم اس کے احسان مند ہیں۔